الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب الادب کے اندر، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت 3 جگہوں پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو یہ بات پسند ہے، جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، اس کی روزی کو بڑھا دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ کس آدمی کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس شخص کو، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں فرخی ہو، اس کی روزی بڑھے اور پھر اس پر بھی اضافہ ہو، اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو، اس کی عمر بڑھے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی بولے تو رشتے کو جوڑے، رشتے کو جوڑے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ اتنی بہترین حدیث ہے، اتنی بہترین حدیث ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی رشتے کو جوڑتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں یہ فائدہ ہے، اس کے لیے دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھاتا ہے، اس کے رزق کو بڑھاتا ہے۔ یا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی، یا تو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں یعنی کمائی میں بڑھا دے گا، یا تو برکت ہوگی یا تو اللہ رب العالمین اس کی کمائی کو بڑھائے گا، یہ بات ہے۔ اور اس کی عمر میں بھی اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا۔ تو یہ صلہ رحمی، رشتے کو جوڑنے کا فائدہ ہے، رشتے کو جوڑنے کا فائدہ ہے، اور آخرت میں اس کے لیے اللہ رب العالمین اور بڑا انعام رکھے گا۔ تو یہ ہم کو چاہیے کہ رشتے کو جوڑ کر رکھیں۔ اچھا، رشتے کو جوڑنا کیا ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ رشتے کو جوڑنا کا مطلب کیا سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ، کہ اگر رشتہ دار ہم کو کچھ تحفہ دے رہے ہیں تو ان کو بھی تحفہ دینا، یا کوئی ہم پر مہربانی کر رہے ہیں تو اس کو بدلہ دینا، یہ سمجھتے ہیں نا؟ یہ رشتے کو جوڑنا نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ رشتے کو جوڑنا نہیں ہے۔ رشتے کو جوڑنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، رشتے کو جوڑنے والا نہیں ہے، جو کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے، احسان کے بدلے میں بدلہ دینے والا رشتے کو جوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے رشتے کو کاٹا جائے، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، پھر بھی وہ رشتے کو جوڑ رہا ہے، اس کے ساتھ رشتے کو کاٹا جا رہا ہے پھر بھی وہ جوڑ رہا ہے، یہ اصل میں صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی، رحم رشتہ داری، اور صلہ منے جوڑنا۔ رشتے کو کوئی کاٹ رہا ہے، ہماری رشتہ داری کو بدسلوکی کر کے اور بہت کچھ کر کے، پھر بھی بندہ اس کو جوڑ رہا ہے، اس کو جوڑ رہا ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ ایسا نہیں کچھ کھلا دیا تو ہم بھی کھلا دیے، احسان کر دیا تو وہ ہم بھی احسان کر دیے، یہ تو بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم سے رشتہ کاٹ رہا ہے، ہمارے پریوار کا کوئی آدمی، ہم اس کو جوڑتے رہیں، یہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا ہے۔
یہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اکثر لوگ صلہ رحمی کا صحیح معنی مطلب ہی نہیں جانتے، اور اسی وجہ سے صلہ رحمی کا جو فائدہ ہے رزق میں بڑھوتری، برکت، اضافہ اور عمر میں بھی اضافہ، اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتے، اور زندگی بھر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم یقطعونی۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان کو جوڑتا ہوں تو وہ مجھ کو کاٹتے ہیں، رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، میں جوڑتا رہتا ہوں، وہ کاٹتے رہتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ برا سلوک کرتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کے ساتھ بردباری پیش کرتا ہوں، برداشت کرتا ہوں، لیکن وہ جہالت سے مجھ پر پیش آتے ہیں، جہالت سے مجھ پر پیش آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر تو جیسا کہہ رہا ویسا ہی مسئلہ ہے، جیسا کہہ رہا ہے ویسے ہی تمہاری حالت ہے، فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ تم ان کے منہ پر راکھ ڈال رہے ہو، ان کے منہ پر راکھ ڈال رہے ہو۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تیری حالت ایسے ہی رہے گی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مدد کرنے والا ہوگا۔ دیکھیے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مدد کرنے والا ہمیشہ رہے گا جب تک تمہاری یہ حالت رہے گی۔ اب سوچئے، اللہ کی طرف سے کون مدد کرے گا؟ اس کے مددگار کون ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ ہوگی جب تک اس کے رشتہ دار کے لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، یہ اچھا سلوک کر رہا ہے، رشتے کو جوڑ رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے کاٹتے رہتے ہیں۔ جب تک بندہ اسی پر ہے، جمع ہے، تو ان کے منہ پر راکھ ڈال رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے، اور وہ ناکام ہوتے رہیں گے۔ ان کی طرف سے اس آدمی کی حفاظت اور بچاؤ، اس کی مدد اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، کبھی بھی چھوٹا دل نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار ہم کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، ستاتے ہیں، مارتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، گالی بولتے ہیں، ایسے ویسے، ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے، ورنہ فرق کیا ہوگا؟ وہ برے لوگ ہیں، برائی کر رہے ہیں، اتنے اچھا اللہ تعالیٰ کے انعام کو وہ گنوا لے رہے ہیں، ہم کو گنوانا نہیں چاہیے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ رشتہ داری اگر ایسا کر رہے ہیں تو برداشت کرنا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مدد آئے گی اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کرتے رہیں گے تو وہ کتنوں چاہیں کہ اس کا رزق برباد ہو جائے۔ اکثر ایسے پریوار میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں کہ جب کسی طرح سے نہیں سکتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کا کاروبار ڈھیل ہو جائے، یا تو یہ جلدی مر جائے، تو اللہ رب العالمین اس کا دنیا ہی میں یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہی مسئلہ ہے کہ واقعی طور پر رشتے کو جوڑنا وہی ہے کہ اگر وہ کاٹ رہے ہیں ہم کو جوڑتے رہنا، صرف بدلا دینا یہ نہیں ہے۔ تو بہت فائدہ ہے رشتے کو جوڑ کر رکھنے میں۔ ہم کو چاہیے کہ جب باتیں ہم لوگ سنتے ہیں اس کو زندگی میں تجربہ کر کے دیکھنا چاہیے، گھبرانا، دل چھوٹا کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اچھائی کے ساتھ پیش آتے رہیں گے اور اچھا سلوک کرتے رہیں گے اور سمجھاتے رہیں گے، بجھاتے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انشاءاللہ ہماری مدد آتے رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو صحیح طور پر
سمجھنے کی توفیق دے اور رشتہ داری کو اچھا سے نبھانے کی توفیق دے، اور اس کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔